नाजरीन, इसराइल कैसे कायम हुआ? इसराइल की सदियों पुरानी यानी यहूदियों की तारीख क्या है और इसराइल को मशरिक़ वस्ता में किसने बनाया था या किसने इसको कायम किया? इसने आज़ादी कैसे हासिल की और अरबों की ज़मीन पर कैसे कब्ज़ा किया? नाजरीन, आज का तारीखनामा इसराइल की तारीख पर है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम या एक लक़ब इसराइल भी था। यहूदी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की जद से निकले हैं और फिर ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की यानी कि ये कौम है। नाज़रीन, ये अपने वक्त की यानी ऐसी जो एक नखरे वाली या ऐसी कौम थे कि जिन्होंने एक वक्त अल्लाह ताला इनको आसमान से यानी खाना भी आसमान से इनको भिजवाता था, यानी आसमान से नाजिल होता था, उसकी बारिश होती थी, मनसलवा की बारिश होती थी। नाज़रीन, हज़रत मूसा के बाद, मूसा कलीमुल्लाह के बाद इनका ये था यहूदियों का कि अब हालांकि इन्होंने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह से भी इन्होंने वफ़ा नहीं की थी, इन्होंने अल्लाह को छोड़कर इतनी अल्लाह ताला की अनायात के बावजूद बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी। इसी तरह सामरी जादूगर, और नाज़रीन ये उस दौर में भी नाफरमान हो गए थे। लेकिन खैर इनका ये था कि क्योंकि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, वो हमारे नबी हैं, तो हम दुनिया की महबूब तरीन मखलूक हैं। उसके बाद इन्होंने ईसाइयों को भी कबूल नहीं किया। फिर 70 ईस्वी में, बल्कि 74 ईस्वी में टैटन ने और फिर इसी तरह आगे इनको यानी कि 2-3 क्रिश्चियन फातिहीन ने भी इनका सफाया कर दिया था। 74 ईस्वी में यहूदियों का ज़मीन से सफाया हो गया और ये रोए ज़मीन पर अपनी जान बचाने के लिए फैल गए थे। उसके बाद नाज़रीन, जब पहली जंग अज़ीम यानी शुरू हुई 2014 से 2018 तक, तो उस वक्त कुछ यहूदी इकट्ठे हुए। यहूदियों ने ख़ास तौर पे यूरोप, अमेरिका और रूस में बड़े बड़े बिजनेस, क्योंकि उस वक्त तवानाई का बड़ा ज़रिया कोयल थे, यानी कोयले की तिजारत, कोयले से तवानाई पैदा होती थी, तो इन्होंने कोयले की तिजारत पर दस्तरस हासिल कर ली थी। यहूदी ताजरों का उस वक्त एक पूरी दुनिया के कोयल पर कंट्रोल हासिल हो गया था। तो इन्होंने जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी उसमें नाजरीन इन्होंने बरतानिया की और उसके इत्तेहादियों की मदद की। उसके एवज़ बरतानिया ने ऐलाने बलफोर, यानी वो बरतानिया की एक साजिश थी, इन्होंने उनसे मांगा था कि आप हमें रोए ज़मीन पर, क्योंकि ये फिर भटक रहे थे, कभी रूस में जाते वो इनको मारता, कभी यूरोप की तरफ आते, कभी स्पेन में जाते, कभी अफ्रीका की जानब जाते, तो ये दर बदर भटक रहे थे। तो उस वक्त ऐलाने बलफोर यानी बरतानिया ने 1917 में उनके वज़ीर ख़ारजा बलफोर ने एक ऐलान किया था कि हम इनको बसाएंगे, इनको अलग वतन भी देंगे। और उन्होंने फिर मशरिक़ वस्ता में, उस वक्त ये मशरिक़ वस्ता में इनकी कोई आबादी नहीं थी, कोई यहूदी नहीं था, उन्होंने दुनिया भर से यहूदी इकट्ठे करने शुरू कर दिए बरतानिया की मदद से। इवन के 1930 तक यहूदियों की चंद सौ आबादी थी। और फिर नाज़रीन 1947 में जब क़याम पाकिस्तान का वजूद, यानी कि पाकिस्तान वजूद में आया, तो उस वक्त ये 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं थे। और 1948 में फिर ख़ास तौर पे जब 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई, तो इन यहूदी ताजरों ने खुलकर बरतानिया की मदद की और बरतानिया ने इनको कहा था कि आप जर्मनी, जापान के ख़िलाफ़ हमारी मदद करें। और उस वक्त भी इन्होंने कोयले में की तवानाई के हवाले से और फिर इन्होंने बरतानिया की पैसों के हवाले से भी, माली तौर पर भी
مدد کی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو مشرق وسطیٰ میں الگ وطن ضرور دیں گے۔ اور ناظرین، جب 1945 میں جنگ ختم ہوئی تو برطانیہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ یہودی تاجر ان کے پیچھے پڑے رہے کہ آپ ہمیں مشرق وسطیٰ میں الگ وطن بنا کے دیں۔ تو اس وقت 1945 میں یونائٹڈ نیشن وجود میں آئی، لیگ آف نیشن ختم ہو گئی تھی کیونکہ وہ ناکام ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ناظرین 1948 میں 14 مئی 1948 کو برطانیہ نے ایک سازش کے تحت چند سو یہودیوں کا الگ وطن یعنی اسرائیل جو فلسطینیوں کے سرزمین پر تھا، یروشلم کی سرزمین کو انہوں نے اسرائیل کی سرزمین قرار دیتے ہوئے اس کو الگ وطن ڈکلیئر کر دیا۔ اور پھر یہاں پر برطانیہ، خاص طور پہ اقوام متحدہ کی بددیانتی کہ انہوں نے فوری طور پر صرف آدھے گھنٹے میں اس نئی ریاست کو جو ناجائز بھی تھی، جس کا کوئی وجود بھی نہیں تھا، دنیا کا ایک سب سے بڑا ریکارڈ ہے کہ اس کو آدھے گھنٹے میں تسلیم کر لیا، جس پر اس وقت یعنی کہ بے چینی پھیل گئی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔ اور ناظرین، پھر اس سرزمین پر 2017 میں جو بیت المقدس تھا وہاں پر عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا۔ جنرل ایلن بی نے، برطانیہ نے خاص طور پہ اس کے سلطنت عثمانیہ سے یہ علاقے 1917 میں یہاں پر یہ برطانوی قابض ہو گئے تھے۔ اس وقت سے انہوں نے بارگیننگ یہودیوں سے شروع کر دی تھی کیونکہ یہودی مالدار تھے۔ تو اس کا رزلٹ پھر 1948 میں آ کے نکلا کیونکہ وہ اتنی زیادہ فوائد لے چکے تھے۔ تو ناظرین، لیکن اس وقت بھی عربوں کی کثرت تھی اس سرزمین پر فلسطینیوں کی، کیونکہ یہ علاقہ فلسطینیوں کا تھا، یہ پیغمبروں کی سرزمین تھی۔ اور پھر یہاں پر انہوں نے اس کو عربوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جنگ ہوئی تو برطانیہ نے ان کا ساتھ دیا، یہودیوں کا ساتھ دیا، فلسطینی مارے گئے۔ اور پھر برطانیہ نے اس ناجائز ریاست کو منوانے کے لیے، اس کو ایک سٹینڈ کرنے کے لیے 1949 میں خاص طور پہ ترکی، مصر، ان ممالک نے ان کو باقاعدہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا آغاز کر دیا۔ یوں جو ایک ناجائز ریاست تھی، جو دنیا بھر میں یہودی بھٹک رہے تھے، بلکہ ان کی اپنی جو صہیونی دستاویزات ہیں، 1897 میں ان کا باسل جرمنی میں ایک اجلاس ہوا تھا کہ کہاں پر ہم نے ریاست اپنی بنانی ہے۔ دو جگہ انہوں نے مینشن کی تھی، ایک اسپین اور ایک مشرق وسطیٰ۔ تو یوں بڑی طاقتوں کے کندھے پر اپنی مال و دولت کی وجہ سے 1948 میں انہوں نے الگ وطن تو کیا، لیکن وہاں بھی چند سو تھے۔ پھر انہوں نے 1967 تک وہاں پر اپنا کافی اثر رسوخ بھی ہو کر لیا، پیسے سے ویپن بھی خرید لیے۔ پھر 1973 کی جب جنگ ہوئی عرب اسرائیل کی تو انہوں نے مصر جیسی بڑی قوت کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا تھا، اس کے سارے خاص طور پہ جہاز جو تھے وہ تباہ کر دیے تھے، خاص طور پہ ایروپلین، اور پھر جو ان کے جنگی جہاز تھے۔ یوں ان کی رکاوٹیں ہٹتی گئی، ایون کہ ان کو سب سے بڑا خطرہ عراق سے تھا۔ تو 1981 میں ایک ڈیمونا انہوں نے ایک اپنا ایٹمی وہ پلانٹ وہ انہوں نے تشکیل دیا تھا، وہ ایٹم بم بنانے جا رہے تھے، اور ان کا صدام حسین کا بڑا دشمن اسرائیل تھا۔ تو ڈیمونا بھی اسرائیل نے تباہ کر دیا تھا، یعنی انہوں نے ان کے ایٹمی جو وہ سارے پلانٹ تھے تباہ کر دیے تھے، کیونکہ ان کی پشت پہ یورپ تھا، برطانیہ تھا، امریکہ تھا۔ تو ناظرین، اسی بدولت اعلان بلفور اور پھر فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار ان کی بنیاد بنی، جس کی وجہ سے یہ اس سرزمین پر آ کر قابض ہوئے۔ اور پھر انہوں نے آج تک 100 سے زائد یعنی کہ اقوام متحدہ کے قوانین کو بھی پامال کیا ہے۔ 100 سے زائد ان کے خلاف اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، جن کو یہ اسرائیل ہمیشہ ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہے۔ تو اب پہلی دفعہ یعنی ہمیشہ انہوں نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے، ان کو شہید کیا ہے،
اور 2000 سے لے کر 2020 تک ہر سال تقریباً 2000 3000 4000 سے 5000 تک ہر سال فلسطینی مرد و زن بچے شہید کر دیے جاتے تھے. اور ان کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہے کہ اب 2023 میں یعنی 7 اکتوبر 2023 میں حماس نے ایسا حملہ کیا ہے کہ ان کو توقع بھی نہیں تھی کہ انہوں نے سب کچھ الٹا کر رکھ دیا ہے. ایرن ڈوم کو ناکام کر دیا ہے، ان کی ساری فوجی تنصیبات ٹیکنالوجی کو فیل کر دیا ہے. دنیا کی یہ یعنی کہ سب سے بڑی ایسی قوت مانی جاتی ہے جس کے ایٹمی ویپنز پر ایجنسیز پر جس کا ایک نام ہے اور دنیا اعتبار کرتی ہے. اور آج دنیا حیرت میں مبتلا ہے، اور امریکہ، برطانیہ، فرانس اس کو بچانے کے لیے دوبارہ، کیونکہ یہ انہی کا ہی نوازیدہ بچہ تھا، دوڑ رہے ہیں. اور مشرق وسطیٰ میں آج دوبارہ ایٹمی جنگ، تھرڈ ورلڈ وار شروع ہونے کو جا رہی ہے. ناظرین، مختصر تاریخ تھی اسرائیل کی. میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.